بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی انجم. آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. خواتین ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی کا حصول ممکن نہیں ہے. اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے. ہماری خواتین سائنس اور ٹیکنالوجی سے کتنی جڑی ہوئی ہے اور خواتین کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور ہماری خوشبختی ہے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی نامور عالمہ، ذاکرہ اور ماہر تعلیم محترمہ ذکیہ نشوی صاحبہ. محترمہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا. جس طرح میں ابتدائیے میں عرض کر رہا تھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اولاً سائنس اور ٹیکنالوجی کی ذرا اہمیت واضح کیجیے گا، اور ثانیاً یہ بتائیے گا کہ ہماری خواتین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہیں اور انہیں کیوں جڑنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سائنس اور ٹیکنالوجی ایک بہت واسٹ چیز ہے، اور اس کو ہم لوگ کسی ایک بریکٹ کے اندر لا نہیں سکتے. خلا میں بھی جانا ہے تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اگر ہمیں کپڑے بھی سینے ہیں تو بھی ہمیں ضرورت ہے. ایک ٹائم ہوتا تھا جب کریمیں چہرے پر لگا کر کہتے تھے کہ بیوٹیفیکیشن ہے، فیشیل کروا لیا. اب تو وہ بھی ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ہو رہا ہے. لیزر تھیراپیز آ رہی ہیں. تو کوئی بھی چیز اگر آپ نے اس کو ارتقاء کا حصہ بنانا ہے نا، تو وہ بغیر ٹیکنالوجی کے اس دور میں آگے نہیں بڑھ سکتی. بالخصوص کووڈ کے بعد سے اس کی اہمیت پہلے سے کہیں درجہ زیادہ ہو گئی ہے. البتہ یہ کہ جو خواتین کا کردار ہے وہ ہر شعبے میں، چاہے وہ ماں ہے، اس کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. میں خود 3 بچوں کی ماں ہوں. مجھے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور اگر مجھے گیجٹس کا پازیٹیو پتہ نہیں ہوگا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، تو میں اپنے بچوں کے لیے گائیڈ بھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ خاتون ہیں اور آپ ورکنگ لیڈی ہیں کسی بھی فیلڈ میں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، تو آپ کو بطور استاد بھی آپ اپنے آپ کو ان گیجٹ سے الگ نہیں رکھ سکتی، یا پھر اپنی ڈیولپمنٹ کا وہ نہیں جاری نہیں رکھ سکتی. اس لیے ہر فیلڈ میں، چاہے گھر کے اندر ہوں، ہاؤس وائف ہوں، یا چاہے ورکنگ فیلڈ میں کیوں نہ ہو، آپ وداؤٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے لیے ارتقاء کا حصہ بننا محال ہو چکا محال ہے. صحیح. اچھا فرمائیے گا، چونکہ آپ نے جس طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اہمیت کو واضح کیا، ہماری خواتین بالخصوص اگر ہم بلتستان کے تناظر میں بات کریں تو کچھ علوم خاص طور پر مردوں کے لیے مختص ہیں. اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو شاید ہمارے معاشرے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ تو صرف مردوں کے لیے ہے. خواتین کو اس شعبے کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے؟ اس طرح بھی آپ فرما رہی تھیں کہ گھریلو سطح پر آپ مشینیں بھی تقریباً خودکار آ چکی ہیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانکاری کے بنا ان مشینوں کا استعمال بھی اب کافی حد تک مشکل ہو گیا. خواتین اس طرف کیوں آئیں؟ کیا اٹریکشن ہے اس میں؟ میرا نہیں خیال اب مرد اور عورت میں زیادہ فرق باقی رہا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں. دونوں برابر ہی. اب کیونکہ ہم اس زمانے میں نہیں ہیں نا جہاں پر آپ کہیں کہ کوئی پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر کچھ کرے گا. سکلز کا زمانہ ہے. اب کھانا پکانے والے کو کوئی خانسامہ نہیں کہتا، وہ شیف ہے نا. بال کاٹنے والے کو کوئی نائی نہیں کہتا، وہ ہیئر ڈریسر ہے. ہر چیز کو بدل دیا گیا ہے. تو اسی طرح خواتین جو ہیں وہ بھی اس چیز میں اپنی سکلز کی بنیاد پر، ایسا نہیں کہ اگر ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے تو وہ آگے نہیں آ رہی. سکلز کی بنیاد پر اسپیشلی ہمارے علاقے میں تو اس چیز کو میں نے ہمیشہ سے ایڈمائر کیا ہے کہ جو وہاں پر خاتون کے لیے ایک معاون معاشرہ ہے نا، وہ باقی دنیا میں بہت کم ہے. پاکستان میں نہیں کہوں گی، دنیا میں بہت کم ہے. الحمدللہ اگر آپ ٹین ایجر بچی کی بات کریں تو ہمارے پاس جیسے کوثر کالج میں نا، ہمارے پاس لاہور کراچی سے اتنے بچے نہیں آتے. مائیں جو ہے نا ان کی ذرا ہولڈ کرتی ہیں کہ اپنے پاس رکھیں. لیکن بلتستان کا معاشرہ اتنا بولڈ ہے کہ وہ اپنی 13 سال کی بچی کو اسکردو سے نکال کے اسلام آباد اکیلے پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہاں پر وسائل کی کمی ہو سکتی ہے. ہر جگہ وسائل کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، ممکن ہے. لیکن اتنا بڑا سیکریفائز کرنے کا جگر نا یہاں کے والدین میں نہیں ہے، لیکن وہاں کے والدین میں ہے، اور بالخصوص ماؤں میں ہے. تو اس لیے میں نہیں دیکھتی کہ وہاں پر خواتین تھوڑی پیچھے رہ گئی ہیں. میں بلکہ وہ کچھ خواتین جو وہاں پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے فیسٹیول بھی کوئی ہوا تھا جس میں لوگوں نے ہینڈ میڈ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، میں نے آپ کا ہی کوئی کلپ دیکھا تھا اس میں، تو اس میں خواتین کی پارٹیسپیشن مردوں سے زیادہ تھی. اور جو سٹالز کے پیچھے کھڑی ہوئی بریف کر رہی تھیں
وہ اپنے انداز میں جس طرح کہی تھی وہ بہت بہت امیزنگ ہے. آج تک آپ دیکھیں ملتان میں کتنا پیارا کام ہوتا ہے کڑھائی سلائی کا, خواتین کے کپڑوں کا. کیا وہاں وہ خاتون جو وہ ہنر جانتی ہے وہ آ کے اپنے ہنر کے بارے میں بتا سکتی ہے؟ نہیں, وہ ماتحت ہو جاتی ہے کسی کی. لیکن بلتستان میں ایسا نہیں ہے. فخر, یہ تو ہم صرف اسکردو کی بات کر رہے ہیں, اسکردو میں چلیں اب کافی حد تک ہم بہتری پورے بلتستان میں پورے بلتستان میں صورتحال میرا نہیں خیال اس طرح کی ہے. اچھا, اگر ہم مجھے اللہ شیگر کا کی بات شکر کریں, کھرمن کی بات کریں, تو وہاں پر ابھی خواتین کو اپنے بنیادی حقوق تک کا علم نہیں ہے. خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا, انہیں تعلیم و تربیت کے یکساں مواقع فراہم نہیں کیے جاتے. ہم اسکردو کی بات کریں تو اسکردو میں تقریباً ماحول آئیڈیل ہوتا جا رہا ہے. دور دراز علاقوں میں خواتین کو آج بھی وہ سہولیات میسر نہیں ہے جن سہولیات کا ملنا ان کا بنیادی حق ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو ہم آپ کے سامنے جواب دے ہو جاتے ہیں نا. یہ تو ہماری خطا یا ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ایک بہت چھوٹے سے پنجرے کے اندر اپنا کام کیا ہے. کیونکہ بینگ پارٹ آف بلتستان کمیونٹی, میں خود بلتی ہوں, مجھے اپنی کمیونٹی کو دینا چاہیے. پھر بینگ ریلیجس فگر, ہماری ذمہ داری اور زیادہ سیریس اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے. اور مجھے لگتا تھا کہ یا ہے بھی, یا شاید ہم بہت کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں باقی جگہوں کے ساتھ. باقی انٹیریئر پاکستان جو اندر ہے, جن کے پاس مواقع, جیسے میں یوں کہوں کہ اگر ہم علی پور کی بات کر لیں, مظفر گڑھ کی بات کر لیں, وہاں کی خاتون کو 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر اعلیٰ تعلیم مل سکتی ہے, وہ نہیں جاتی. وہ 15 قدم کے اسکول جاتی ہے. بلتستان میں وہ 2 گھنٹہ سفر کرتی ہے, ٹریول کرتی ہے, اور وہ اس اپرچونٹی کو اویل کرتی ہے. تو ہمارے سامنے کمپیریزن آ جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ ایفرٹ زیادہ ڈال رہے ہیں اور دوسری جگہ پر کم ڈال رہے ہیں. تو شاید اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ پڑھنے پڑھانے کی, سب سے زیادہ جو لٹریٹ آبادی ہے پاکستان کی, جس ریجن کی, وہ گلگت بلتستان ہے نا. جبکہ اگر آپ فائنینشلی دیکھیں تو بہت حالات خراب ہیں, مالدار نہیں ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے کے شوقین ہیں. تو کمی بیشی ہر اس میں رہتی ہے. میرے خیال میں ابھی تک جو ہمارا ایک آپ کے سفر ہے, جرنی ہے, اس میں گلگت بلتستان کی خواتین بہت بہتر, بہت اچھا کر رہی ہیں. اور وہاں کا کلچر جو ہے وہ اس چیز میں بڑا معاون بھی ہے, کیونکہ وہاں پر جرائم کی جو سطح ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے, اور خواتین کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آتے وہاں کی آبادی جس طرح سے باقی علاقوں میں پیش آتی ہے. تو شاید کمپیریزن میں دیکھیں جو ہمارے سامنے دونوں ہوتی ہیں, شاید اس لیے. آپ بلتستان سے کسی نہ کسی حوالے سے جڑی ہوئی ہیں اور آپ کے پاس بلتستان کے حوالے سے اطلاعات بھی ہوتی ہیں. کیا آپ بلتستان کی خواتین اس لیول پر ہیں کہ انہیں ان کے حقوق مل رہے ہیں پوری طرح سے؟ ہم تو ایک بہت ہی عجیب سی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, کہ جہاں جتنا ظلم کیا جائے لوگ اس کو مائنڈ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صرف زیادتی کرنے کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ اپنے ظلم پر راضی ہے, اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر راضی ہے. لیکن اس میں آپ کا کردار, یعنی کہ آپ کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا افراد کا کردار کلیدی ہوتا ہے. آپ کے پاس لوگ کھل کر اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ان مسائل کی نشاندہی ہو اور لوگ آگاہ ہوں, اویئر ہوں. آپ کے پاس کوئی ایسی خاتون بھی کبھی آئی ہے جس نے اپنے مسائل کھل کر آپ کو بیان کیے ہوں؟ بلتستان سے تو نہیں کہہ سکتے, ویسے تو بہت, کیونکہ ہمارا جو سوشل انٹریکشن رہتا ہے نا وہ زیادہ ہے ریلیجس حوالے سے. ٹھیک. اور میری تبلیغات زیادہ بلتستان کی نہیں ہے, دوسری طرف زیادہ ہے. تو اس وجہ سے شاید میرے پاس کوئی ڈائریکٹ مثال نہیں ہے. البتہ جو لوگ ہمارے یہاں رہتے ہیں, ملتے ہیں, تو بے شمار مثالیں ہیں, بے شمار مثالیں ہیں. جیسے مثال کے طور میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ جب کووڈ کا سلسلہ ہوا, اور آپ کو پتہ ہے کچھ بچیاں پارلرز میں جاتی ہیں جاب کرنے کے لیے, تو وہ پارلر میں جاب کرتی تھی, آئی تو یہاں پڑھنے کے لیے تھی, لیکن اس کا جہاں انٹرسٹ تھا وہاں کے, اور کووڈ کے بعد وہ بند ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں, تو آن لائن ٹیوشنز کرو, یو نو. تو اس طرح سے ہم نے, اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اس کا تو بڑا اچھا سلسلہ ہے, اور شی از ڈوئنگ گڈ. وہ تو واپس جانا بھی نہیں چاہتی کسی پارلر میں ایز اے امپلائی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی کا استعمال, اس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے ہماری ابھی اس پروگرام میں مختصر دورانی میں بھی. خواتین اپنے حقوق کے حصول کے لیے کیا ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتی ہیں, اور یہ ٹول کتنا مؤثر ہو سکتا ہے خواتین کے لیے؟ حصول کے لیے نہیں, اویئرنیس کے لیے.
حاصل تو کبھی بھی نہیں ہوگا یہاں سے، کیونکہ یہ پرووائڈر نہیں ہے. یہ آپ کے لیے سورس آف انفارمیشن ضرور ہو سکتا ہے اگر اویئرنیس لینی. دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہمارے لیے چھری کی طرح ہے. چاہیں تو مزیدار کھانے بنائیں، سبزیوں کو گوشت کو کاٹ کاٹ کے، چاہیں تو کسی کے گلے پہ پھیر دیں. اس کا استعمال کیسا ہے؟ اگر آپ اس کے تھرو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اپنی پروگریشن میں اس کا حصہ ڈالتے ہیں، اگر آپ اس سے اپنے آپ کو اویئر کرتے ہیں تو پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک، ذرا اس میں نقصانات تو ایک بات ہونی چاہیے، کیونکہ عموماً جو اطلاعات ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں صورتحال کو تو بہت ساری خواتین ہراس بھی ہوئی ہیں، ان کی زندگی میں پرابلمس بھی آئی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے. آپ ایک چونکہ ذمہ دار ذاکرہ ہیں اور آپ ڈیجیٹل میڈیا پر کے پلیٹ فارم پر لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان تمام خواتین کو جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیں؟ انہیں کس طرح کی احتیاط برتنی چاہیے اور اس کا استعمال کس حد تک کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان جو بہت کامن ہے، جس میں سب آ جاتے ہیں، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہتا، وہ وقت کا ضیاع ہے نا. ٹائم بہت دیتے ہیں ہم. جیسے ایک زمانہ ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کے گھٹنوں میں درد شروع ہوتا، وہاں سے انہیں پتہ چلتا بڑھاپا آ گیا. اب بزرگوں کے انگوٹھے میں درد ہوتا ہے پہلے، سوشل میڈیا وہ کر کے. تو ہر ایک کا ٹائم بہت جا رہا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے وقت کو کتنا اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کامن ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، اور ایک ہاؤس وائف بھی. ٹھیک ہے، پہلا نقصان. دوسرا جو آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں، سر فہرست جو ہماری، میں انفارچونیٹلی زیادہ ڈرامے نہیں دیکھتی، نہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو ڈرامے دیکھتے ہیں. وجہ اسے اس کی دیکھنے چاہیے، ڈرامے آپ کا دیکھنے انٹرسٹ چاہیے. ہے تو آپ دیکھیں، مجھے بور نہ کریں. جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں میری ان سے نہیں بن پاتی. تو خواتین جو ہے وہ سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی یا گھر میں اگر ان کا اسمارٹ ٹی وی ہے تو وہ ڈرامہ مس نہ ہو جائے، اس کو ریکارڈ کر کے رکھ دیں گی کہ جب ہمیں ٹائم ملے گا ہم دیکھ لیں گے، ہم یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں خود اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے لیے ہمیشہ ٹیکنالوجی میں ایک قدم ان سے آگے رہنے کی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہو کہ ان کا انسٹاگرام لائیو سیشن اگر کوئی انسٹاگرامر کر رہا ہے پاپولر سا، وہ کیا بول رہا ہے اس میں. اگر میں یہ سوچوں کہ نہیں یہ تو فضول چیزیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اگر کانٹا لگا دیا تو آپ اپنے بچے کو اس میں سے نکال نہیں سکیں گے. تو آپ کیوں اپنے ڈراماز اور فلم یا انٹرٹین ہونے کے لیے اس چیز کو، اس ٹول کو یوز کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ اپنے بچوں تک پہنچنے کے لیے، وہ جو کمیونیکیشنل گیپ ہے، وہ جو جنریشن کا گیپ ہے، اس کو فل کرنے کے لیے اس کو کیوں نہیں یوز کرے؟ بہت آسان ہے میں کہوں کہ نیٹ فلکس نہیں دیکھنا چاہیے، میں کہہ دوں کہ انڈین فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، میں کہہ دوں کہ گانے نہیں سننے چاہیے، ایکٹر کے، سیلیبریٹیز کے نام نہیں کانٹا لگانا تو سب سے آسان، یعنی اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے نا. لیکن آپ نے اس کو اچھے استعمال کے ذریعے اپنے بچوں تک، اپنی نسلوں تک رسائی کا راستہ بنانا ہے نا. انفارچونیٹلی دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اسے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اس کا میجر استعمال نہیں ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے اذہان بھی بہت انفلوئنس ہوتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بیماری پہلے یہاں پر تھی، وہ جو اگنوسٹکس پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کا کوئی دین نہیں ہے، یا جو ابھی اپنے دین کے بارے میں کنفیوز ہیں، جنہیں مذہب کی اہمیت کا نہیں پتہ، جو معبود کے تصور کو ضروری نہیں سمجھتے. اب یہ سارے نا سوشل میڈیا سے ان کا ذہن جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کسی نے کوئی، کیونکہ جو دوسری آئیڈیالوجی ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، تو جو ہماری ریلیجس آئیڈیالوجی کہیں یا نیشنل، ان دونوں کو بھی بہت ہارم کیا جا رہا ہے. میں دیکھ رہی تھی بلتستان کی کوئی فگر تھی، وہ کہتے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے بھی بارے میں باتیں ہو رہی تھیں. تو یہ چیزیں آپ کے دماغ، یہ ایک مثال ہے کہ ایک ایسی آئیڈیالوجی آپ کو انفلوئنس کر رہی ہے جو شاید آپ کو معاشرے میں ناکارہ کر دے. صحیح غلط ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو ناکارہ کر دے کیونکہ آپ جس سوچ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی اتنی یہاں پر نہیں چل سکتی، یا پھر وہ پریکٹیکلی اتنی امپلیمنٹیبل ہے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو بہت پلیوٹ کیا ہوا ہے، آلودہ کیا ہوا ہے، جو سوشل میڈیا کے تھرو ہی آ رہا ہے. تو یہ کچھ میجر چیزیں ہیں.
خواتین کے سیاسی کردار پہ ہم بات کرتے ہیں. یقیناً عورت کا سیاسی کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سماجی کردار بھی. ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا اور ذرا یہ بتائیے گا بلتستان کے تناظر میں خاص طور پر کیا بلتستان کی خاتون اپنا سیاسی کردار ادا کر رہی ہیں, اپنا سماجی کردار ادا کر رہی ہیں؟ سماجی تو کر رہی ہیں. سیاسی لحاظ سے دیکھیں ہمارے پاس جو آئیڈیل ہستی ہیں نا وہ جناب خدیجہ اسلام کی اگر بات کریں, اور جناب فاطمہ, اور اس کے بعد آپ کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا. ان تینوں نے پولیٹیکلی سیاسی طور پر جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ رہ کر اپنی انڈیویژول ایک آئیڈینٹی بنائی ہے. بالکل. خدیجہ, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بطور زوجہ رسول نہیں, اپنی جگہ خود شخصاً انڈیویژولی ایک کامیاب فگر کے طور پر پہچانی جاتی ہیں. کسی کے شیڈو میں نہیں آتی وہ کہ کیونکہ نبی سے شادی ہوئی تو پھر وہ سکسیزفل تھیں. دیکھیں اسلام کی امیر المؤمنین کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا آپ خطبے دیتی ہیں تو جیسے سب سن رہے ہیں اس طرح امام بھی سنتے ہیں. صاحب نہج البلاغہ ہے, امام زین العابدین خاموش ہیں اور جناب زینب خطبے دے رہی نا. تو آپ سوچیں کہ اسلام نے ہمیں یہ ویژن دیا ہے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی لحاظ سے عورت کو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے اور لیڈرشپ میں ہونا چاہیے, اور اس میں جو آدھا معاشرہ ہے اس کے لیے رہنما بھی ہونا چاہیے. اس میں کوئی اسلام اس کا مخالف نہیں ہے, بلکہ شاید سب سے زیادہ انکریج کرنے والا ہے. سماجی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جب رسول خدا نے ریاست مدینہ کی بنائی تو اس میں جو آپ کہیں کہ بزنس انڈسٹری تھی نا مکے کی, وہ مدینہ شفٹ کرنے ہی نبی خدا تھے, کرنے والے ہی. جیسے کپڑا مکے میں بنتا تھا مدینے میں آپ نے لا کر بنایا, لوگوں کو تعلیم دیا, اور جناب فاطمہ نے آ کر لوگوں کو اس بارے میں بتایا. مکے والے کپڑا بناتے تھے, مدینے والے جو ہیں وہ کھجور بیچتے تھے. تو مکے والوں نے مہاجر ہوئے نا جب ہجرت کی تو یہاں کپڑا بنانا سکھایا, خوشبو بنانا سکھایا, عطر جو آج بھی ملتے ہیں اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں. چٹائی سازی اس کی انڈسٹری خواتین نے لگائی. جناب فاطمہ نے سماجی طور پر بیوٹیشین جو ہے وہ حتیٰ جو آپ کہیں کہ ایک اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر ہے, کیونکہ خواتین کو پڑھنے پڑھانے کا رواج مکے میں نہیں تھا, مدینے میں نہیں تھا, تو جناب فاطمہ نے پڑھنا پڑھانا سکھایا. وہیں مدینے کی اور مکے کی مہاجر انصار خواتین کے ساتھ مل کر ایک پراپر اکیڈمی بنائی جس میں خواتین پڑھنا لکھنا سیکھتی تھیں. پھر طب کے شعبے میں بھی آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ جناب فاطمہ جنگوں میں ساتھ جاتی تھی, کیا کرتی تھیں, مرہم پٹی کرتی تھی نا. تو اس کا جو پہلا کیمپ مدینے میں لگا وہ خواتین کے لیے بھی لگا, اس میں خواتین نے بھی نرسنگ کی ہے. تو جو سماجی لحاظ سے 1400 سال پہلے بھی کتنی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں, اور یہ انڈسٹریز باقاعدہ خواتین نے لگائی. آپ فری لانسر کہیں, آپ انٹرپرینور کہیں, جو بھی کہیں, لیکن وہ سوشلی ایکٹیو رہی ہیں. آج پھر ہمارے لیے تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا نا کہ کرنا چاہیے یا نہیں. بالکل صحیح. بالکل. بس پروگرام کو آپ سمیٹتے ہیں, گفتگو کافی لمبی ہو چکی ہے. شعبوں کے انتخاب کے حوالے سے پہلے بھی آپ فرما چکی ہیں. میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ خواتین کن شعبوں کا انتخاب کر سکتی ہیں. جس طرح ہم نے اپنے حساب سے کچھ کیلکولیشن کی ہوئی ہے, یہ مردوں کا شعبہ ہے, یہ خواتین کا شعبہ ہے. تو خواتین شعبوں کے انتخاب میں کتنی آزاد ہیں, کن کن شعبوں کا انتخاب کر سکتی ہیں, اور ہماری خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گی جنہوں نے اپنے اوپر ایک لاگو کر رکھا ہے کہ میں نے صرف اسی شعبے میں جانا ہے, یہ شعبہ مردوں کے لیے. اچھا, میں تھوڑا سا سوال یوں کر لوں, مرد بھی ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے. ہاں بالکل بن سکتا ہے. پرائمری لیول پہ مرد ہوتے ہی نہیں ہیں, ہوں. پتہ نہیں کیوں اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں نا. بالکل. تو یعنی ہمیں ایسا نہیں کہ ایک سائٹ کو لانے کی, خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسرے کام بھی کر سکتے. مردوں کو ہی بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی ایک 7, 8, 9, 10, 11 سال کے بچے کے لیے ایک اچھا استاد بن سکتے ہیں, ہے نا. کیونکہ وہاں میدان ادھر سے خالی رہتا ہے تو یہاں سے خواتین ہی, اس کی بڑی جسٹیفیکیشن اور وہ دی جاتی ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ ورک ہے اس میں خواتین کو جانے سے منع کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ کوئی بلڈر ہے, وہ کوئی خاتون ہے, جو آپ ٹھیکیدار کہتے ہیں, ہے نا, بہت مایوب مل جاتا ہے, مایوب سمجھیں گے کیا کام کرنے کھڑی ہو گئی. اگر معاشرہ یا گھر کے ہی مرد ایک خاتون کو اس کے پوٹینشیل کے ساتھ کرنے دیں گے, اس کا راستہ ہموار کریں گے, تو ایسے فیلڈ ایریاز میں بھی جانا خاتون کے لیے
مشکل نہیں ہے، وہ زمانہ نہیں ہے اب کہ آپ کہیں جہاز نہیں اڑا سکتی کیونکہ ایموشنلی ویک ہے نا، ٹھیک، گھبرا جائیں گی. اچھا ان کو فائٹر نہیں بنانا، فائر فائٹر نہیں بنانا، نہیں کر سکیں گی. اب چیزیں اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہیں کہ ہم اس کو یوں کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں طرف برابر اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، جو خواتین کر سکتی ہیں وہ مرد بھی کر سکتے ہیں. البتہ اسلام نے ہمیں حدود واضح بتا رکھی ہیں. جو خوبصورتی ہے نا دین کی، وہ یہاں ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو ذہنیت اسے کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ ہم جب مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں پرنسپل ہوں اور میں نے KCW چلانا ہے، میرے پاس ٹین ایجر بچیاں ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں گانا بجانا کرنا پڑتا ہے، تو میں تو یہاں بیٹھ کر ہی نہیں کام صحیح کر رہی ٹھیک. نا. تو آپ کو ہر جگہ اپنی قیود کا ایسا نہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں خاتون کو ٹھیکیدار بننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو گڈ بائی کر لیں. نہیں، آپ کو ساتھ ساتھ اپنی حدود و قیود بھی دیکھنی ہے. جہاں آپ کو اسلام، جہاں کیا ہر جگہ جہاں اجازت دے رہا ہے تو وہاں آپ کریں. کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جہاں خاتون نہیں جا سکتی یا کر نہیں سکتی. تمام شعبوں میں خواتین جا سکتی ہیں. لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ ڈراموں کی بات کر رہی تھیں، اور ڈراموں کا بڑا کردار بھی ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، بڑا چینج آ رہا ہے. خاص طور پر ہم ملبوسات کی بات کریں، جویلری کی بات کریں، اسی طرح کی چیزوں کو کاپی کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے. لوگ ڈرامے شوق سے دیکھتے ہیں لیکن فنکاروں کو بہت سناتے ہیں. خاص طور پر کوئی فیمیل ایکٹر ہو تو اسے تو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کیا جاتا، تیار ہی نہیں ہوتے. کیا خواتین اس شعبے کی طرف بھی آ سکتی ہیں یا اس کے بھی کوئی حدود و قیود ہیں؟ میں سوال آپ کا سمجھی نہیں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خواتین کیا ایکٹنگ کے شعبے کی طرف بھی آ سکتی ہیں؟ ایکٹنگ کے شعبے کی طرف، ہوسٹنگ میڈیا میں آ سکتی ہیں. میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. میں خود میڈیا میں ہوں، ہم نے خود چینل چلایا ہے. اب تو بہت سارے چینلز آ گئے. آپ اس چینل کو فوراً چینج کر دیں گے، ہادی ٹی وی کو فوراً چینج کر دیں گے. ہم نے وہاں پہ صرف میرے خیال میں ہمارے پاس کیمرہ مین مرد ہوتے تھے، باقی پوری ٹیم خواتین کی ہوتی تھی. اگر آپ سیٹ ڈیزائننگ کہیں، لائٹنگ کہیں، پروڈکشن، ڈائریکشن، کیا نہیں. تو ایسا نہیں میڈیا کی فیلڈ ایسی ہے. ہاں وہی نا، آپ اپنے قیود پھلانگ دیں. آپ اپنے آپ کو مسجد کے اندر بھی آپ بیٹھ کے غیبت کریں گے تو پھر مسجد کو تو برا نہیں کہا جا سکتا نا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی حدود کو رکھیں، قیود کو رکھیں. آپ اچھے کام کے اندر بھی گناہ کر سکتے ہیں اور برے کام کے اندر بھی آپ صحیح رہ سکتے ہیں. تو جو آپ کی میں بس یہیں پہ بات کو ختم کروں گی کہ جو انسان اپنی ورتھ، اپنی قدر، اپنی قیمت رکھتا ہے نا، وہ اسی حساب سے اپنی کنٹریبیوشن کو معین کرتا ہے. میرے نظر میں میری جتنی قدر ہے میں وہیں تک جاؤں گی. کہیں کچھ جگہوں پہ آ کے میں رک جاؤں گی کہ یہ میرے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کوئی اور کیلیبر دیکھیں. میں فگر کی بات نہیں کروں گی، سطح ذہنی کس کا کیا ہے. میرا جو کیلیبر ہوگا میں ادھر تک آؤں گی، اس سے نیچے نہیں جاؤں گی. ٹھیک نا، آپ اسلام سے پھلانگ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی، اپنے کیلیبر کو ہی کمپرومائز کر رہے ہیں نا. پھر آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتی. وہ اٹ ول لوز دا موڈیسٹی. آپ کیا کر رہے ہیں پھر، تو جو آپ کی اپنی نظر میں شان ہے، اپنی ورتھ ہے، اس کے حساب سے کنٹریبیوٹ کریں، اس کا حصہ بنیں اور اپنی قدر کو کم نہ کریں. صحیح. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. وہ کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور اس مختصر وقت میں آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھی نامور عالمہ ذاکرہ اور ماہر تعلیم محترمہ ذکیہ نشوی صاحبہ. اور یقیناً گفتگو میں تشنگی رہ گئی، بہت سارے سوالات تھے جو کرنے تھے. کسی اور سیشن میں انشاءاللہ دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے محمد علی انجم اور اسکردو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.